إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل ہول من الاحوال مقتحمی. تمام احباب محبت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات گرامی قدر، واجب الاحترام معزز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز طلبہ، پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین بلند آواز سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ علیہ السلام کا عشق ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ایمان کامل تو گویا حاصل ہی نہیں ہو سکتا اگر دل میں حضور کی محبت نہیں ہے. اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے. اور میرے عزیز دوستو، محبت کا پہلا تقاضا ادب اور احترام ہے. پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل ادب و احترام کیا جائے. آپ علیہ السلام سے عقیدت، محبت اور آپ سے عشق
اسی طرح ظاہر ہوگا کہ انسان آپ کا انتہائی ادب کرے۔ اتنا ادب سکھایا اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام کا کہ فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو بھی نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند مت کرو، تمہاری آواز بھی ان کے سامنے پست رہنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام کی صحبت کے لیے چنا اور منتخب کیا، تمام دنیا جہان کے انسانوں میں سب کے دلوں میں اللہ نے نظر کی، اور سب سے زیادہ ادب والے، عقیدت والے، احترام والے دل جو اللہ رب العالمین نے دیکھے وہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے تھے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے چن چن کے اپنے نبی علیہ السلام کو یہ خاص یار اور خاص صحابہ عطا فرمائے۔ میرے محترم دوستو، علماء نے لکھا ہے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین اس قدر ادب اور احترام کرنے والے تھے کہ آپ علیہ السلام کے سامنے کسی کو بولنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، کفار کے ایک بڑے نمائندے تھے۔ اکثر یہ بادشاہوں سے ملاقات کے لیے ان کو بھیجا جاتا تھا، قیصر کے پاس، کسریٰ کے پاس اور دیگر ملکوں میں۔ تو کفار نے ان کو حضور علیہ السلام کی خدمت میں بھی بھیجا۔ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ جب یہ ان کے نمائندے بن کے آئے تو کہتے ہیں کہ میں بڑے بڑے درباروں میں گیا ہوں، قیصر کے دربار میں گیا ہوں، کسریٰ کے دربار میں گیا ہوں، نجاشی کے دربار میں گیا ہوں، لیکن جو محبت، جو عقیدت، جو احترام، جو وارفتگی، جو دیوانگی میں نے آقا علیہ السلام کے ساتھیوں میں دیکھی ہے وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ عروہ ابن مسعود فرماتے ہیں آپ علیہ السلام وضو کرتے ہیں تو صحابہ وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، ہاتھوں میں لیتے ہیں۔ کسی کو پانی نہیں ملا تو وہ دوسرے کے گیلے ہاتھوں سے ہی اپنے ہاتھ گیلے کر کے یوں سمجھتا ہے مجھے دنیا جہان کے خزانے مل گئے۔ اور آپ علیہ السلام گفتگو کرتے ہیں تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں صحابہ کی مجلس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے ساکت، جامد اور خاموش بے حرکت بیٹھتے تھے کہ گویا ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، اگر یہ ہلیں گے تو وہ اڑ جائیں گے۔ ایسے بالکل صحابہ ساکن ہو کے بیٹھتے تھے۔ مجال تھی کہ کسی کی کوئی آواز نکلتی، کوئی سوال کرنا ہوتا، اول تلاش کیا جاتا کہ کوئی ایسا آدمی آ جائے جو دیہات کا رہنے والا ہو، ادب آداب سے آشنا اتنا نہ ہو، وہ آ کے سوال کر لے اور ہمیں بھی سوال کا جواب معلوم ہو جائے کہ اس کی ادب آداب سے نا آشنائی کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی طبیعت اور خاطر پہ کوئی گراں نہیں گزرے گا۔ اگر کوئی گفتگو کرتا بھی تو وہ الفاظ کا چناؤ اور بہترین خوبصورت اور مختصر الفاظ جس سے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا سی بھی بے ادبی محسوس نہ ہو، ایسا ادب کرنے والے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیوں، میرا آپ کا ایمان ہے
اس کائنات میں سب سے زیادہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والی جماعت کون سی جماعت ہے؟ صحابہ کی جماعت۔ اور صحابہ نے ہمیں محبت کے طریقے سکھائے، اس میں سب سے پہلا طریقہ ادب کا سکھایا، ادب کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب و احترام کے کتنے واقعات ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ جو بعد میں مسلمان ہوئے تھے، ایک موقع پر انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں کوئی نازیبہ جملہ کہہ دیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زوردار تمانچہ والد کے منہ پہ رسید کیا، زور سے تھپڑ مارا۔ انہوں نے جا کے شکایت کی حضور سے کہ آپ کا غلام ہے، آپ کا صحابی ہے، آپ کا ساتھی ہے، اور حالت اس کی یہ ہے کہ اس نے میرے منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ حضور نے بلایا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اللہ کے محبوب جی، اس کی قسمت ہے کہ اس وقت میرے پاس تلوار نہیں تھی، ورنہ میں اس کو تھپڑ نہ مارتا، میں اس کی گردن اڑا دیتا۔ آپ کی شان میں کوئی جملہ کہے اور میں برداشت کرتا ہوں، یہ کمال عشق ہے، کمال ادب ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ پاک مجھے آپ کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کمال ادب نصیب فرمائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام صلح حدیبیہ کا وہ صلح نامہ لکھوا رہے ہیں، اور اس میں الفاظ آگئے، ھذا ما قاض محمد الرسول اللہ، یہ وہ فیصلہ ہے یا یہ وہ صلح نامہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ کیا۔ کفار کی طرف سے کفار کی طرف سے سہیل وہ صلح نامہ لکھوا رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ الفاظ دیکھے تو وہ کہنے لگے کہ یہ کیا لکھا ہے محمد الرسول اللہ، یہ کیسے آپ نے لکھ دیا؟ اور کہنے لگے کہ جھگڑا تو سارا اسی رسول اللہ کا ہے کہ ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے۔ اگر یہی لکھنا تھا تو پھر جھگڑا کس بات کا رہ گیا؟ لہذا صلح تب ہوگی اس لفظ کو مٹائیں، رسول اللہ کے لفظ کو مٹائیں اور یہاں پہ لکھے محمد ابن عبداللہ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، ختم کر دو اس کو۔ حضرت علی سے فرمایا کہ رسول اللہ کا لفظ کاٹ دو اور اس کی جگہ ابن عبداللہ لکھ دو۔ اب یہاں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ادب دیکھیں، فرمایا اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لفظ میری ہمت نہیں کہ میں اس لفظ کو کاٹوں، رسول اللہ کا لفظ میں مٹا دوں، یہ میری ہمت نہیں ہے۔ یہ بے ادبی، یہ نافرمانی نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے مٹا دو، حضرت علی فرما رہے ہیں نہیں مٹانا، یہ نافرمانی نہیں ہے، یہ کمال عشق ہے۔ تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کو وہاں سے مٹایا اور فرمایا اب اس کی جگہ بن عبداللہ لکھ دو۔ ایسا ادب و احترام ان حضرات کے سینوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کی طرف جا رہے ہیں، سامنے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ نظر پڑی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دیوار کی اوٹ میں چھپ گئے، ایک سائیڈ پہ چھپ گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے، مسجد پہنچ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر کے بعد پھر مجلس میں پہنچے، بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے، کچھ دیر کے بعد پہنچے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بھائی ابو ہریرہ کیا ہوا تھا، مجھے دیکھ کر چھپ گئے اور اب پھر مجلس میں آ گئے؟ تو اندازہ دیکھیں ادب کا، احترام کا، تقدس کا۔
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت حالت جنابت میں تھا، ناپاکی کی حالت میں تھا، ابھی غسل نہیں کیا تھا، تو میرے دل نے اس کو اچھا نہیں سمجھا کہ میں اس ناپاکی کی حالت میں آپ کے سامنے آؤں اور آپ سے سلام کروں یا آپ مجھ سے مصافحہ کریں، اس لیے میں چھپ گیا کہ نہا دھو کے پھر آپ کی مجلس میں حاضر ہوں۔ ادب و احترام ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ ان المؤمن لا ینجس، ابو ہریرہ مومن تو ناپاک نہیں ہوتا، یعنی یہ ایک ناپاکی تو ظاہر کی نہیں ہے، یہ تو اندر کی ناپاکی ہے۔ ہاتھ پاؤں پہ تو کچھ نہیں لگا ہوا نا، ہاتھ ملانے میں کیا ہو جاتا، لیکن یہ ایک کمال ادب تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اس حال میں آپ علیہ السلام کے سامنے آنا یا آپ سے مصافحہ کرنا اس کو بھی ادب کے خلاف سمجھا۔ اللہ مجھے آپ کو بھی ادب نصیب فرمائے۔ اسی طرح ایک صحابی ہے جن کا نام ہے اصلع بن شریک رضی اللہ تعالیٰ، اصلع بن شریک، ایک سفر میں آپ علیہ السلام کے کجاوے کی اور آپ کے سامان کی حفاظت ان کے ذمہ لگی۔ کجاوہ کہتے ہیں سواری کے اوپر جو زین رکھی جاتی ہے، کاٹھی کہہ لیں اس کو، وہ رکھنی اور اتارنی، اس میں سامان بھی ہوتا ہے، کوئی پانی کا، کوئی کھانے کا، اس قسم کی چیزیں، یہ ڈیوٹی ان کے ذمہ تھی۔ ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا، ٹھہرے، رات کا وقت تھا، سو گئے۔ صبح جب اٹھے آپ نے حکم دیا بھائی سواریاں تیار کرو، چلتے۔ اب یہ جو اصلع بن شریک تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جنابت لاحق ہو گئی، غسل فرض ہو گیا تھا۔ اب انہوں نے سوچا کہ اگر میں اس حال میں حضور علیہ السلام کے اس کجاوے کو ہاتھ لگاؤں تو یہ بے ادبی ہے۔ حالانکہ دیکھیں وہ ایک لکڑی کی چیز ہے، لیکن کتنا ادب اور کتنا احترام ہمیں سکھایا کہ وہ ایک کجاوے کی لکڑی جس پہ حضور علیہ السلام تشریف رکھتے ہیں، میں اس ناپاکی کی حالت میں اس کو بھی ہاتھ نہیں لگاتا۔ ایک اور صحابی سے کہا کہ بھائی تم سیٹ سیٹ کر دینا، میں غسل کر کے آتا ہوں۔ موسم سردی کا تھا، خطرہ یہ تھا کہ ٹھنڈے پانی سے غسل کیا تو کہیں میں ہی نہ مر جاؤں یا بیمار ہو جاؤں۔ ان کو یہ ڈیوٹی دے کے خود ایک سائیڈ پہ جا کے پانی گرم کیا، قافلہ چلا گیا، نہا دھو کے پھر آپ سے آ ملے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اصلع آج جو کاٹھی رکھی گئی ہے یہ فٹ نہیں ہے، یہ ہل رہی ہے، آج صحیح طرح فٹ نہیں کی تم نے۔ تو پھر بتایا اللہ کے محبوب جی مجھے تو یہ عذر لاحق ہو گیا تھا، میں نے ایک اور صحابی کو کہہ دیا تھا، انہوں نے یہ سیٹ کی ہے، میں ابھی آپ کے لیے دوبارہ سیٹ کر دیتا ہوں۔ یہ گویا ادب و احترام ہمیں سکھایا کہ جس سے محبت ہو، جس سے عقیدت ہو، جس سے پیار و تعلق ہو، اس حالت میں اس کے کجاوے کی، اس کی سیٹ کی، اس کی جو بیٹھنے کی جگہ ہے اس کو بھی ہاتھ نہیں لگانا، کہ یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، میں آپ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کرتے، اللہ ہمیں سچی اور حقیقی محبت نصیب فرمائے۔ سچی اور حقیقی محبت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ انسان ادب کرے، احترام کرے۔ حضور علیہ السلام کی موجودگی میں آوازوں کو بلند کرنا، شور مچانا، اس کو بھی بے ادبی سمجھا جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے آپ علیہ السلام میرا آپ کا ایمان ہے، یہ بچوں کو اوپر اصل میرا آپ کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ آپ علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں بھی حیات ہیں۔ کہو بے شک زندہ ہیں، اور سارے ہی اللہ کے نبی زندہ ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ایسی حیات ہے
کہ علماء نے لکھا ہے ایک موقع پہ حضرت اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی گھر سے کیل ٹھوکنے کی آواز سنائی دی، کیل ٹھوکنے کی آواز ان کو آئی۔ یہاں پر علیہ السلام کے پردہ فرما جانے کے بعد کی بات ہے، کیل ٹھوکنے کی آواز آئی تو اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا کہ تمہارے اس کیل ٹھونکنے سے حضور کو اذیت ہو رہی ہے، کیل نہ ٹھونکو، آواز کو پست رکھو، اس ٹھک ٹھک سے حضور علیہ السلام کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تھے، ایک اور صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے کینکری مار کے مجھے متوجہ کیا اور اشارے سے کہا ادھر آؤ۔ تو جب میں پاس گیا تو مجھے کہا وہ جو دو شخص بیٹھے نا ان کو بلا کے لاؤ۔ وہ دو آدمی اونچی آواز سے باتیں کر رہے تھے مسجد نبوی علیہ السلام، ان کو بلا کے لایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم طائف سے آئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم یہاں اس شہر کے ہوتے تو میں تمہیں درے مار کے سزا دیتا، اللہ کے محبوب کی مسجد میں اتنی اونچی آواز سے بول رہے، یہاں تمہیں ادب نہیں معلوم کہ یہاں تو کوئی آواز بھی اونچی نہیں کرتا، اور خود اپنا عمل کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ بلانے کے لیے آواز نہیں نکال رہے، کینکری مار کے اشارے سے کہہ رہے ادھر آ کے میری بات سن۔ میرے محترم دوستو، یہ ادب، یہ احترام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ہمیں ان حضرات نے سکھایا۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک غلام تھا ایاز، ایاز کے بیٹے کا نام تھا محمد، ایاز نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہوا۔ ایک دفعہ سلطان محمود کو کسی چیز کی ضرورت پیش آئی، وضو کے لیے پانی منگوانا تھا، تو اس کو آواز دی ایاز کے بیٹے ادھر آؤ میرے لیے پانی لے کے آؤ۔ ایاز نے بھی سن لیا، اس کو بڑا عجیب لگا کہ بھئی آج بیٹے کا نام لینے کی بجائے ایاز کے بیٹے کہہ کے بولا ہے، یہ کیا چکر؟ تو بادشاہ نے پوچھا بھئی تیرا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے، تیرے چہرے کا رنگ کیوں بدلا؟ اس نے کہا جی میں کیا کہہ سکتا ہوں، بس آج آپ نے بیٹے کو آواز اس طرح دی ہے تو مجھے عجیب سا لگا، کہیں کوئی بیٹے سے کوئی غلطی نہ ہو گئی ہو یا آپ نے اس کا نام نہیں لیا۔ تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگا بھائی بات یہ ہے کہ میں نے آج تک زندگی میں حضور کا نام بے وضو کی حالت میں نہیں لیا، اب جب مجھے ضرورت پیش آئی میرا وضو نہیں تھا، اگرچہ میں نے بلانا تیرے بیٹے کو تھا لیکن اس کا نام میرے نبی کے نام پہ ہے محمد، اس لیے میں نے اس سے ایاز کا بیٹا کہہ کے بولا۔ یہ ادب ہے، یہ احترام ہے، عشق ہے۔ اپنے بچوں کا نام محمد ضرور رکھنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ پھر محمد کے نام کا ادب بھی کرنا چاہیے۔ بعض لوگ یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ نام ہی نہیں رکھنا چاہیے تاکہ سانو ادب ہی نہ کرنا پڑے، بڑی محرومی کی بات ہے۔ آپ نے تو فرمایا اگر ہو سکے ایک بچے کا نام محمد رکھو، دو ہو سکتا ہے دو کا نام رکھو، تین ہو سکتا ہے تین کا نام محمد رکھ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز دوستو، حضور علیہ السلام کے نام کی بھی بڑی برکات ہے۔ تو بہرحال آپ علیہ السلام کا ادب اور احترام، ہمارے بزرگوں میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان، جب مدینہ منورہ جاتے، اللہ مجھے آپ کو بھی سب کو بار بار وہاں کی حاضری کی توفیق نصیب فرمائے، تو روضہ رسول پہ سامنے ہونے کی بجائے کسی پلر کی اوٹ میں ہو کے سلام کیا کرتے تھے، ادب کی وجہ سے کہ کس منہ سے حضور کا سامنا کروں، کس طرح حضور کے سامنے جاؤں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام سنتے بھی ہیں، وہاں پہنچنے والوں کو آپ علیہ السلام دیکھتے بھی ہیں۔ وہاں اگر اللہ توفیق نصیب فرمائے پہنچنے کی تو وہاں بھی بڑے ہی ادب و احترام سے سلام پیش کرنا چاہیے۔ آج کل بعض دفعہ لوگ دیکھا جاتا ہے کہ موبائل ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے اور سیلفیاں بنا رہے، حضور تو ساری زندگی تصویر کی ممانعت بیان کرتے گئے اور ہم حضور کے سامنے ہی تصویریں بنا رہے ہیں۔
میرے محترم دوستو، یہ ادب جو ہے یہ سب سے پہلی بات ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ حضور علیہ السلام سے محبت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا نام نامی، اسم گرامی، آپ کے ساتھ تعلق ادب و احترام والا ہونا چاہیے، محبت اور عقیدت والا ہونا چاہیے۔ بعض دفعہ بندہ بے ادبی کے ساتھ نام لیتا ہے تو بے ادب انسان ہمیشہ محروم ہو جاتا ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنے محبوب علیہ السلام کا کامل ادب اور احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بے ادبی پہ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ میرے محبوب علیہ السلام کو باہر کھڑے ہو کے آوازیں دینے والوں، اپنی آوازیں پست رکھو۔ ایسا نہ ہو کہ بے ادبی پہ تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائے اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہ چلے۔ علماء نے لکھا ہے کفر اور شرک کے بعد حضور علیہ السلام کی بے ادبی ایسا گناہ ہے جس سے سارے عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اور آپ کی اور آپ کے پیارے آقا کی، صحابہ کی، اہل بیت کی کمال عقیدت و محبت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائے۔